अस्सलाम वालेकुम जी। PID तहकीक की एक और कड़ी आपके सामने आ गई। मेरा नाम नदीमुल हक है जी। मैं आज बैठा हूँ हमारे दो रिसर्चर्स के साथ, एक डॉक्टर नासिर इकबाल साहब और एक डॉक्टर शुजात साहब। ये दोनों पॉवर्टी के माहिर हैं। इन्होंने BISP में भी काम किया है, इन्होंने पॉवर्टी पे बहुत काम किया हुआ है। उसका मतलब क्या होता है जी? नासिर साहब बताइए। सर, गुर्बत को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर्स पे जाते हैं कि इस वक्त पावर्टी है क्या और उसकी शेप्स क्या हैं। तो जो हम थोड़ा सा पाइड में रिसर्च कर रहे हैं, हम समझते हैं कि 4 तरह की पावर्टी होती है जिसको हम मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। सबसे पहले मॉनिटरी पावर्टी है जिसको हम इनकम के हिसाब से देख रहे होते हैं, और अगर हम उसको बेस बनाएं तो तकरीबन हमारे पास 60 मिलियन पीपल जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन आते हैं। 60 मिलियन यानी कि तकरीबन 1/4 ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, 25% तकरीबन जी। अच्छा, ओके। दूसरी होती है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, जिसमें हम उसकी हेल्थ को भी देखने की कोशिश करते हैं, उसकी एजुकेशन को भी, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को भी। और अगर हम इस इंडिकेटर को भी सामने रखें तो तकरीबन हमारे पास 30% to 35% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी उनको हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, उनको एजुकेशन की डेप्रीवेशन होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उस तरह का नहीं होगा। एक और जिसको हम वो शायद इस डायरेक्ट पावर्टी से लिंक नहीं है जिसको, बट आई थिंक इट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स एनवायरमेंटल पावर्टी। तो उसमें भी अगर हम रफली एस्टिमेट लगाएं तो 50-60 मिलियन पीपल जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं हाउसिंग कंडीशंस में। आखिरी पावर्टी जिसको मैं समझता हूँ इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द इंस्टीट्यूशनल पावर्टी, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको देखने की इस एंगल से ज़रूरत है कि ये जो पहली 3 पावर्टी की एग्जाम इट स्टेम फ्राम दीज इंस्टीट्यूशनल पावर्टी। तो ये पाइड की इस पे बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च। ये शुजात साहब, मेरा ख्याल है ये बहुत सारी बातें आप जो रिसर्चर्स हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। मुझे ये नासिर साहब की बात समझ नहीं आई, उसमें तो मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी माशाल्लाह चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों के, तो उसमें तो फिर मेरा ख्याल 99% लोग गरीब हैं। ठीक है, बाकी जो आप लोगों बात करते हैं कि जी मल्टी डायमेंशनल ये वो, अगर मल्टी डायमेंशनल देखा जाए तो मेरे पास भी काफ़ी सारी शॉर्टेजेस हैं। अगर सिर्फ यही देखना है कि मेरे पास क्या है और मंशा साहब के पास या बिल गेट्स के पास क्या है, तो फिर मैं भी गरीब हूँ। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा समझाइए कि इन चीज़ों को कोई मतलब है या सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए ये काम होता है, इसका कोई पॉलिसी से फ़ायदा है? सर, थोड़ा सा मैं जो नासिर साहब ने बात की है, थोड़ा सा मैं डाटा पे जाऊंगा। पाकिस्तान में देखिए, जब भी पावर्टी मैयर होती है तो हम मोस्टली स्टैटिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल डाटा लेते हैं और उससे पावर्टी मैयर करते हैं। ये भी कोई आपको बहुत मीनिंगफुल रिज़ल्ट नहीं देती। अगर आप पाकिस्तान का हिस्टोरिकली देखें, पिछले 20 सालों का डाटा देखें, और जो हमारी 1998 में पावर्टी की मेथडोलॉजी बनी थी, अगर हम उस पे देखें तो शायद पाकिस्तान में इस वक्त पावर्टी ना होने के बराबर है, शायद 4-5% होगी। यस, हमने बास्केट बढ़ा दी। तो पहली चीज़ तो सर ये है कि अगर हम, यानी कि जब लोग बेहतर होते हैं आप बास्केट को बढ़ा देते हैं और गरीब कर देते हैं उन्हें। तो यानी कि अब जो मैं जब बच्चा था तो लोगों के पास बिजली नहीं थी, लोगों के पास टीवी नहीं थी, लोग प्याज और रोटी खाते थे। अब लोग रज के रोटी खाते हैं, बिजली भी है और उनके पास सालन रोटी भी है और कपड़े भी ठीक हैं, पर फिर भी आप कहते हैं वो गरीब है। मेरे दादाजी एक अक्सर एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं, देखिए जी, आज से अगर 30-35 साल पहले हमारे ज़माने की आमदनी हो, इस आज के ज़माने की आमदनी हो और उनके ज़माने के खर्चे हों, तो ये आमदनी संभाली ना जाए। वो कहते हैं ये महंगाई नहीं है, ये फिट है। क्योंकि आप देखिए, आज से 40 साल पहले कोई गोश्त नहीं खाता था, कोई बिजली नहीं थी। तो अगर आप देखें सर, 2013 का नंबर देखें तो 2013 में पाकिस्तान में पावर्टी 1 डिजिट आ गई। यस, हमने बास्केट बढ़ा दी। हाँ, एक यानी कि आपने लोगों को गरीब कर दिया। आपने कहा कि अगर तू सूट नहीं पहनता तो गरीब है। हम इंटरेस्टेड हैं कि क्योंकि हम खुश होते हैं कि नंबर पावर्टी का बड़ा आए तो हम खुश होते हैं, पावर्टी कम हो तो हम शायद थोड़े से, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि नासिर साहब, वर्ल्ड बैंक तो कहता है कि अगर दुनिया में गुर्बत है तो हमारा काम बढ़ है। तो वर्ल्ड बैंक को तो पैसे ही मिलते हैं गुर्बत के लिए, तो वर्ल्ड बैंक तो चाहता है और सारे डोनर एजेंसीज जो लेंडर्स हैं हमारे, वो तो चाहते हैं कि गुर्बत बढ़े और वो बढ़ाते जाते हैं बार बार। पहले था $1 अ डे, अब हो गया $5 अ डे, फिर हो जाएगा $10 अ डे, फिर हो जाएगा $20 अ डे। तो पॉवर्टी तो कभी गिरेगी नहीं। तो ये तो आपका कारोबार बड़ा अच्छा है कि पॉवर्टी कभी नहीं गिरेगी, तो इसमें फिर BISP तो बढ़ता ही रहेगा। तो ये क्या सिलसिला क्या है? सर, ये आप जो जिस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं इसके 2 एंगल हैं। एक कि हम एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हमें
ایک خاص لیول پہ ریلیٹیو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم $1 سے $2 پہ گئے ہیں تو جو ایک اپر لمٹ ہے یا جو اپر سیگمنٹ ہے اس کی بھی تو انکم اسی حساب سے بڑھی ہے, تو ریلیٹیولی ان کی انکم نہیں بڑھی. تو ایک بریکٹ میں وہ رہتے ہیں, جب تک وہ بریکٹ میں رہتے ہیں کہ وہی فیل کہ ان کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ بلو پاورٹی لائن ہے, نہیں تو پھر آپ کا مطلب یہ ہے, آپ یہ چاہتے ہیں سب برابر ہو جائیں, کہ میں اور بل گیٹس بھی برابر ہو جائیں. کیا آپ کمیونسٹ ہیں؟ نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے اور کبھی یہ ایسا پاسبل بھی نہیں ہے. ہم صرف یہ زیوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لیفٹ اوور ہیں, جو پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کو بھی آگے لے کے آئیں, اور ان کو اس طرح سے آگے لے کے آئیں کہ وہ جس طرح سے باقی لوگ تمام یوٹیلیٹیز کو انجوائے کریں, وہ بھی ان یوٹیلیٹیز کو اسی طرح سے یوز کریں. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس میں گورنمنٹ نے اب انٹرونشن کرنی ہے. گورنمنٹ کے پاس جب تک ایک باسکٹ نہیں ہوگی, گورنمنٹ انٹرونشن نہیں کر رہی. یہ نمبر تو آپ کو ایک باسکٹ پرووائڈ کر رہا ہے. کیوں شجاعت صاحب آپ بتائیے, مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. ناصر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ایک ایکیڈیمک گیم ہے, ایک گیم ہے آپ کے جیسے لوگوں کی, کنسلٹنٹس کی, ورلڈ بینک کی, کہ بڑھاتے جاؤ فگر بڑھاتے جاؤ, اور حکومت کو کہتے جاؤ بھئی BSP بڑھاتے جاؤ, پیسے دیتے جاؤ غریبوں کو. پر کیا فائدہ ہو رہا ہے BSP سے؟ کیا لوگوں کو ایکچولی کچھ بینیفٹ پہنچ رہا ہے؟ سب میرے خیال سے جو امریتا سن کا انکلوسیو گروتھ کا کانسیپٹ ہے, ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں سر 3 پلر ہیں جو گروتھ کے ہیں. نمبر 1 ہے کہ آپ کی سسٹینڈ گروتھ ہو جو جاب کریٹ ہو. انفارچونیٹلی ہم اس پہ نہیں چل رہے. سیکنڈ ہے کہ ہمارا سوشل کیپٹل ہو, کہ سوشل کیپٹل پہ ہم انویسٹ کریں, ایجوکیشن پہ کریں, ہیلتھ کے اوپر کریں. اور تھرڈ ہے کہ ہم اپرچونیٹی کریٹ کریں, مارکیٹ لنکیجز ڈیولپ کریں جس سے اپرچونیٹی آئے. اب جو سوشل پروٹیکشن ہے سر, اگر آپ دیکھیں اس پورے انکلوسیو گروتھ فریم ورک میں, تو وہ کہتے ہیں جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں چلے پھر ان کے لیے آپ سوشل پروٹیکشن یا سوشل سوری, مجھے پیچھے رہ جانے سے کیا مطلب ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ, پیچھے رہ جانے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں جب بچہ تھا نا تو ریس ہوتی تھی, میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا تھا, میں سے تیز بھاگا نہیں جاتا تھا. تو آپ کیا چاہتے تھے, مجھے جتا دیں؟ نہیں سر دیکھیں, فار ایگزامپل آپ کا کوئی وڈو ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل کوئی ہینڈی کیپ ہو سکتا ہے, کوئی PWD ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی کہ جو پیچھے وہ ہے کہ جو بالکل ہٹا کٹا ہے وہ رہ رہا ہے. جو PWDs ہیں, ہینڈی کیپس ہیں, وڈوز ہیں, سوشل پروٹیکشن. نہیں, بٹ آپ یہ جو احساس پروگرام ہے اس پہ تو آپ ہٹے کٹے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. جی پرابلم یہ آیا ہے کہ ہم نے پچھلے 18-20 سال میں ہم گروتھ ایجنڈا سے ہٹ گئے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے پاکستان میں, یہ غربت بھی ختم کرے گا, یہ جاب کریشن بھی کرے گا. اور دیکھیں جب سر BISP بنا تھا تو BISP کا بجٹ تھا اس وقت 17-18 بلین تھا 2008 میں. اس سال جو BISP کا بجٹ ہے وہ 260 ارب ہے. اچھی چیز ہے کہ آپ سوشل پروٹیکشن پہ خرچ کریں, اچھی چیز ہے کہ آپ ہر بندے کی جیب میں ہیلتھ کارڈ ڈال دیں. لیکن پرابلم سر یہ ہے کہ جب آپ کی گروتھ نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس انکم نہیں ہوگی, تو آپ سوشل پروٹیکشن کو کیسے؟ ناصر صاحب سوشل پروٹیکشن کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک تو آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ ہیں آپ لوگ, کہ آپ سوچتے کہ مارکیٹنگ کے لیبلز لگا دے سوشل پروٹیکشن, اور ہم لوگ مان جائے سوشل پروٹیکشن. میں اگین واپس آ جاتا ہوں, میں کمزور بچہ تھا, تیز بھاگ نہیں سکتا تھا. میرے سے آگے جو تیز بچے بھاگتے تھے تو مجھے بھی سوشل پروٹیکشن چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو کیا مجھے جتانے کا بات کر رہے ہیں یا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم ہر غریب بندے کو جتانا؟ ایک بچہ ہے لیٹ سے, وہ پڑھنا نہیں چاہتا, وہ کام نہیں کرنا چاہتا, کیا آپ اس کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر, اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آپ کا آرگومنٹ ہے نا کہ ایک بچہ جو بھاگ رہا ہے اور سب سے پیچھے رہ رہا ہے, ہم اس کو انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. سوشل پروٹیکشن صرف ان لوگوں کے لیے جو بھاگ ہی نہیں سکتے, جن کا اسٹیٹ پہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے, تو ان کو ہم نے اس قابل رکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے. آپ کے پاس اس وقت احساس میں کتنے بندے ہیں؟ احساس میں اس وقت دیکھیں سر, 2 طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ابھی کیونکہ پینڈیمک تھا, گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک لام سم انجیکشن دیا. ابھی تک کتنے بندے احساس میں ہیں؟ اس وقت تقریباً جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ملین تک ہم اس کو لے کے جائیں. تو 8 ملین بندے جو پاکستان میں ہیں وہ معذور ہیں, وہ ریس میں بھاگ نہیں سکتے. کیا یہ چیز ہے؟ وہ نہیں ہے جو بھاگ نہیں سکتے, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ٹیمپریرلی, جن کو ایک انجیکشن کی ضرورت ہے, وہ ان کو انجیکشن دیا جا رہا ہے. باقی تقریباً جو ایسے لوگ ہیں جو بھاگ نہیں سکتے, وہ شاید آپ کے پاس 1 ملین سے بھی کم ہو, جن کو ایک پرماننٹ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سوشل پروٹیکشن کا اصل مقصد بھی یہ تھا کہ صرف ان کو سپورٹ کی جائے. اور یہ کیونکہ اب ایک پولیٹیکل فنامنا بن چکا ہے, تو اس لیے نمبر گیم ہے.
کہ 8 ملین کو ہم نے دینا ہے, بسٹ جو ہے وہ 10 ملین کو سپورٹ کر رہا ہے, ہیلتھ کے تھرو ہم 100 ملین لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اٹس مور اباؤٹ دا پولیٹیکل فینامنا رادر دین سوشل پروٹیکشن. تو پھر شجاعت صاحب ذرا بتائیے, شجاعت صاحب ذرا بتائیے کہ یہ آپ دونوں مجھے اب آخر میں یہ بتا دیں کیا پالیسی ہونی چاہیے ہماری, کیا آپ حتمی پالیسی چاہتے ہیں ایک پاکستان کو اٹھانے کے لیے اور غربت ختم کرنے کے لیے؟ یہ میجرمنٹ کا کام چھوڑ دیں, یہ کام چھوڑ دیں, ہم کیسے اس ملک کے یہ جو 8 ملین بندے ہیں ان کو ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو 3,000 روپے مہینے دیتے رہیں, کیا کریں؟ سر دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو سوشل پروٹیکشن ہے یہ تو ایک سپورٹنگ رول ہے, یہ کبھی بھی جس کو کہتے ہیں پاورٹی میٹیگیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ایک کنزمپشن سمودننگ ہو سکتی ہے, جو بہت کرونک پور ہے اس کو آپ اپ لفٹ کر سکتے ہیں, یعنی اس کو کنزمپشن سمودننگ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں کرونک پاورٹی کو بہت ہائی نہیں ہے, پائیڈ کی ہی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ شاید 3 to 4% کرونک پاورٹی ہے. اچھا, یعنی کہ جو اصل غریب جو غریب ہی رہتے ہیں وہ 3-4-5 اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں. پاکستان میں ایشو ہے وہ ہے ڈائنامک پور ہیں. عارف صاحب کا اور میرا ایک پیپر ہے جو کہتا ہے کہ جی کہ 10 سال کے اندر ہمارا بہت بڑا ایک گروپ ہے جو پاورٹی کے گرد گھومتا ہے, اور یہ زیادہ گروپ آپ کا ایگزسٹ کرتا ہے ریموٹ ایریاز میں ہے, بلوچستان میں ہے, صدرن پنجاب میں ہے, آپ کو انٹیریئر سندھ میں ملے گا. اب سر اس کی سمجھ بھی آتی ہے. دیکھیں سر, جب تک اپرچونیٹی نہیں ہوگی, ریسورس ڈائیورسفکیشن کسی علاقے میں نہیں ہوگی, تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کے ڈائنامک ملیں گے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں نارتھ پنجاب میں پاورٹی نہیں ہے, کیوں؟ آپ کی ایکسیس ٹو میٹیلک روڈ ہے, آپ کی انڈسٹری ایگزسٹ کر رہی ہے, آپ کا اسٹرانگ سروسز سیکٹر ایگزسٹ کر رہا ہے, آپ کی ریمیٹنسز ایگزسٹ کر رہی ہیں, اربن ایریاز میں جاب ہے. جب آپ بلوچستان جاتے ہیں تو آپ کے 80-90% وہ دیہات ہیں جن کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. آپ وہاں پہ مائکرو فائنانس دے دیں, آپ وہاں پہ سوشل پروٹیکشن لانچ کر دیں, آپ کو کوئی اس کا رزلٹ نہیں ملے گا جب تک وہاں پہ آپ روڈ کنیکٹیوٹی بہتر نہیں کریں گے. نہیں تو پھر یہ سڑکیں بنا کے پاورٹی ختم ہوگی؟ نہیں سر, سڑکوں کے ساتھ آپ تعلیم بھی ہے, یعنی دیکھیں اکیلی سڑک نہیں ہے, سڑک کے ساتھ تعلیم بھی آئے گی, تعلیم کے ساتھ آپ کی صحت بھی آئے گی, ہنر بھی آئے گی, تو پھر لوگوں کی کنیکٹیوٹی. ناصر صاحب یہ بتائیں, ہم نے ابھی آپ لوگوں نے کانفرنس کرائی تھی پشاور میں اپرچونٹی پہ, اور ابھی ایک ٹیڈ ایکس بھی ہم نے کرائی ہے اپرچونٹی پہ. جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں اپرچونٹی پہ بات نہیں ہوتی. پاورٹی پہ تو بے تحاشا بات ہوتی ہے, اپرچونٹی پہ بات نہیں ہوتی. اپرچونٹی اور پاورٹی میں فرق کیا ہے؟ سر میرے خیال ابھی جو ہم نے اس پہ ایک P&R بھی کیا تھا, اٹس ٹوٹلی اباؤٹ اپرچونٹی, جس میں ہم نے پاورٹی کا جو سلوشن نکالا ہے وہ ہم نے یہی نکالا ہے کہ کبھی آپ سوشل پروٹیکشن سے پاورٹی کو ختم نہیں کر سکتے, اور اس میں اٹس لانگ ٹرم فینامنا. آپ پھر ان کو ایک انجیکشن دیتے رہیں گے, وہ کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے. بٹ دا سلوشن از کہ ہم ان کو مواقع دیں, اور ایسے مواقع, جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم اسپیشل اکنامک زون کی بات کرتے ہیں کہ جی بڑے بڑے اسپیشل اکنامک روڈ اور اربن انویسٹمنٹ کریں. وائی ناٹ وچ ڈیولپ اے ویری اسمال اکنامک زون ود ان دا ولیج, کہ جی یہاں پہ آئیں, بزنس کریں, ٹریڈنگ کریں, لیٹ دیم ٹو گیو این اپرچونٹی ٹو ورک ان دیٹ انوائرمنٹ, کہ لوگ جو وہاں کی لوکل پروڈکشن ہے جس میں وہ ان کی ہینڈ میڈ پروڈکشن ہے, ایون جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ وہاں کے لے آئیں, ان کو ایک سیلنگ پوائنٹس وہاں پہ گورنمنٹ پرووائڈ کر دے. دیٹس واٹ the real the message from the P&R that we have. بٹ ایک چیز مجھے بتائیے, اس چیز سے کوئی آپ کا اختلاف ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے غربت ختم کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ترقی بہت تیز ہو, اکنامک گروتھ بڑھے, اور جو لوگ ہیں وہ کاروبار اور کام پہ آئیں. اور اگر آپ امریکہ میں تو بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خیرات دیں گے تو بندہ کام سے فارغ ہو جاتا ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہتا. تو کیا یہ آپ اس پہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر ہم خیرات دے رہے ہیں بار بار تو ہماری 8 ملین بندے جو ہیں وہ کام سے ناقص ہو جائیں گے, کہیں گے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں؟ ایک تو سر ریسرچ یہ نہیں کہتی کہ لوگ بالکل وہ ڈسیبل ہو جائیں گے یا کہاں پہ نہیں جائیں گے, لیکن الٹیمیٹلی سلوشن یہی ہے کہ جب تک آپ کی اکانومی گرو نہیں کرتی, جب تک آپ کی بزنس ایکسپینشن نہیں ہوتے, جب تک آپ لوگوں کو ہنر مند نہیں بناتے, تب تک غربت ختم نہیں ہو سکتی. غربت ایک تو ویسے بھی نیچرلی کانسیپٹ ختم نہیں ہوتی, لیکن اگر ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے تو دا اونلی وے از کہ گیو دیم دا اپرچونٹی, گیو دیم دا رائٹ پاور ٹو لرن اینڈ ٹو ارن. دیر از نو الٹرنیٹیو سلوشن. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی, بڑی مزدار بات ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستانی اکانومسٹ, ہمارے ورلڈ بینک, ہمارے ڈونرز پاورٹی پہ, غربت پہ ہم کام کری جا رہے ہیں پچھلے 20-30 سال سے.
तरक्की पे हम कोई काम नहीं करते। हमारे पास पॉवर्टी के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए बहुत पॉलिसीज़ हैं, ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी की जो क्या कहते हैं प्रायोरिटीज़, वो यही हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाएं जो कि ग्रो ना कर रहा हो, जो तरक्की ना कर रहा हो। हमारे बच्चे बहुत सारे हैं, 90 मिलियन बच्चे हैं, माशाल्लाह वो ऐसे ही गुजारा करेंगे बग़ैर तरक्की के। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगली बारी फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज़।